دنیا کی پہلی باحجاب پائلٹ فخر پاکستان ڈاکٹر شہناز لغاری کہتی ہیں کہ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں حجاب کو لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ شروع ہی سے میں نے حجاب لیا، لیکن حجاب کی شعوری طور پر یہ سمجھ اس وقت آئی جب قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ الحمدللہ حجاب کو کبھی خود پر بوجھ نہیں محسوس کیا، اور نہ ہی حجاب کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی یا رکاوٹ سامنے آئی، بلکہ حجاب کی وجہ سے میں نے ہر جگہ عزت و احترام پایا۔ حجاب کے بارے میں میرا تجربہ قرآن پاک کی اس آیت کے عین مطابق رہا، تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ حجاب کے بارے میں اپنی زندگی کا ایک یادگار واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف دور میں پاک فوج کا ایکسپو 2001 منعقد ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی گیدرنگ تھی۔ اس تقریب میں واحد باحجاب میں ہی تھی۔ کچھ خواتین آفیسرز کی بیگمات نے اشاروں کناروں میں احساس دلایا کہ ایسی جگہوں پر حجاب کی کیا ضرورت۔ میں بس مسکراتی ہی رہی۔ کچھ دیر بعد جنرل پرویز مشرف خواتین سے سلام کرنے لگے۔ خواتین جاتی، ان سے ہاتھ ملاتی اور ان کے ساتھ لگ لگ کے تصاویر بناتی۔ اسی صورتحال میں کچھ دیر اندر سے گھبرائی، لیکن پھر خوف پہ قابو پا کے خود کو پرسکون رکھا۔ اسی اثناء میں جنرل مشرف میری طرف مڑے، اور جب مجھ پہ نظر پڑی اور مجھے حجاب میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے اور جاپانیوں کے طریقہ سلام کی طرح 3 بار سر جھکا کے سلام کیا۔ خواتین کا مجمع حیرت سے میری طرف تکتا رہا، اور میری آنکھوں میں بھی نمی تھی، اور مجھے فضاؤں میں میرے رب کے پاک کلام کی گونج سنائی دے رہی تھی، تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مرد ہوں یا خواتین، ہمیں کسی بھی ماحول میں اپنے اسلامی شعار اور عقائد پہ گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ شرم محسوس ہونی چاہیے بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں ہم میں، نفس اور شیطان ہمارے پیچھے مسلسل لگے ہوتے ہیں۔ ہم مردوں کی اکثریت نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہی، تو خواتین کی اکثریت پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ پہلے تو ہمیں اپنی ان خامیوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلامی عقائد اور شعار کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان پر فخر کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو توفیق ہوئی ہوتی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ عزت و احترام دینا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اسی طرز زندگی کو اپنائیں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ مثال تو بہت ہلکی سی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ننگے جسم پر اور ننگے گوشت پر کتے حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ ڈھانپی ہوئی چیز پہ نہ مکھی حملہ آور ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کتے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میری اپنی تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے، اور اپنے تمام مرد بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنی نظروں کا خیال رکھیں، اور بہنیں ہمیشہ اپنی عزت اور ناموس کا خیال رکھیں اور باحجاب رہیں، تاکہ کوئی بھی بری نظر ان پر نہ پڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پردے کا پابند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔